پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، حضور کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ 3 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ حضور صادق مصدوق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور جو فرمایا ہے وہ سچ ہو کے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رغم انفہ، صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کالی کملی والے مصطفیٰ دونوں جہاں کے تاجدار نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ بد نصیب ہے کہ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں پہنچا، وہ بڑا جو ہے نا ذلیل ہوا، وہ بڑا رسوا ہوا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ جنت آپ کے اور ہمارے پاس چل کے آ جاتی ہے، اب بس 2 قدم اٹھانے ہیں، اور وہ 2 قدم خدمت کے ہیں، خدمت کے 2 قدم اٹھائیں اور جنت میں انٹری کر لیں۔ عزیزان محترم، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بڑے مصروف ہیں، ایک دنیاوی چکناؤں میں اور دنیاوی زینتوں میں ایسے مبہوت ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا خدا اور خدا کی رضا نظر نہیں آتی۔ سورہ کہف میں اللہ پاک نے اس سما کو اور اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ بس یہ آخری آیت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک یہ تقریباً سورہ کہف کی 7 یا 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے۔ بات کلیئر، جو کچھ بھی ہے، اے بندے تو اگر بلڈنگ بنا رہا ہے تو یہ ہماری مرضی سے ہی بنا رہا ہے۔ اگر یہ درخت بھی کھڑا ہے، اگرچہ تجھے لگتا ہے کہ یہ پانی ڈالنے سے اوپر بڑا ہو رہا ہے، تو نے لگایا ہے تو اس لیے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہی کھڑا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر جو کچھ ہے، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، مکانات ہیں، میدانات ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ موٹریں ہیں، یہ سڑکیں ہیں، یہ برج ہے، یہاں سے چاند کی چمک ہے، یہاں سے سورج کی دمک ہے، یہ سب اللہ کہتا ہم نے بنایا ہے۔ مولا کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرمایا زینت اللہ، اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسانوں کو بنایا ہے، بیوی کا رشتہ بنایا ہے، ماں کا رشتہ بنایا ہے، یہ سارا کچھ جو ہم نے بنایا ہے نا، یہ زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اے قرآن پڑھنے والے، جو کچھ زمین پہ ہم نے بنایا ہے وہ اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ مولا کیوں بنایا ہے اس کو خوبصورتی کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں پرکھیں، ان کی پریکشا کریں، ان کا امتحان لیں کہ کون ان میں ایسے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، کون ہے جو بیوی میں کھو کر کے ماں کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے کہ جو بیوی کو بھی پا کر کے ماں باپ کو بھی یاد رکھتا ہے اور خدا کی رضا حاصل کرتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اس کے ارد گرد خوبصورتیاں رکھ دیتے ہیں، مال کی خوبصورتی رکھ دیتے ہیں، گولڈن کی، سلور کی، طرح طرح کے مکانات کی، کاروں کی، موٹروں کی، طرح طرح کی خوبصورتیاں ہم اس کے چاروں اور سے پھیلا دیتے ہیں۔ پھر ہم انہیں دیکھیں گے، انہیں پرکھیں گے، انہیں ظاہر کر دیں گے کہ ان میں کون ہے ایسا جو ان خوبصورتیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی خوبصورتی بنانے والا جو خدا ہے اس کو نہیں بھولتا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم پرکھیں، انہیں دکھا دیں، ظاہر کر دیں کہ کون ان میں اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ خالق جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، اور جب اس کو بھول جاتے ہیں تو پھر نیکیاں نہیں کر پاتے۔ اللہ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم خالق کو نہ بھولیں، جو بنانے والا ہے ان تمام چیزوں کو، اس کو نہ بھولیں۔ کیا خوبصورت ایک مثال دی ہے سلطان محمود غزنوی نے، اپنے گلے سے ایک ہار پکڑا، گلے میں اس کے ہار تھا، ہار پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے توڑ دیا، اور توڑ کے جو نہیں پھینک دیا۔ جب پھینکا تو لوگ اس کے اندر جو موتیاں بکھری تھی وہ موتیاں اٹھانے لگے، کوئی اٹھا رہا ہے 2، کوئی اٹھا رہا ہے 3، کوئی اٹھا رہا ہے 4۔ محمد ایاز ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا،
پیچھے محمد ایاز ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑا تھا. سارے جو درباری تھے وہ موتیاں اٹھا رہے تھے, محمد ایاز ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑا ہے. تو سلطان محمد ایاز سے کہتا ہے سب اٹھا رہے ہیں, تم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا تمہیں یہ ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ تو اس نے بہت پیاری بات کہی, اس نے کہا انہیں چاہیے ہیرے جواہرات, مجھے تو ہیرے جواہرات والا چاہیے. بس یہ مقبول بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ مقبول بندے بے شک ان خوبصورتیوں کے بیچ میں رہتے ہیں, لیکن وہ اپنی نظر, اپنی نیت خدا کی طرف رکھتے ہیں کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے کہ جس سے کیا ہو جائے, خدا راضی ہو جائے. تو ماں باپ کی رضا سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو دنیاوی جوانی میں اور دنیاوی معاملات میں آپ اتنے مصروف مت ہو جائیے کہ آپ ماں باپ کو بھول جائیے, بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورت بنانے کے بعد اللہ نے اس کی حقیقت بھی بتائی ہے. بے شک یہ خوبصورت ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کہتا بے شک زمین پہ جو کچھ ہے اس کو ہم نے بنایا ہے اور اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے, اور اس لیے بنایا ہے تاکہ انہیں پرکھیں, انہیں جانچیں کون اچھے کام کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کی حقیقت بتا دی اگلی آیت میں. حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اے لوگوں, جو کچھ ہے زمین پر ہم ایک دن اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. سنا آپ نے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے, خوبصورتی کے طور پہ بنایا ہے یہ ساری چیزوں کو, اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں, پرکھیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. لیکن اس پوری بنائی ہوئی چیزوں کی حقیقت یہ ہے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, کہ بے شک ہم جو ہے نا اس پوری چیز کو, یہ اونچے اونچے پہاڑ, یہ بلڈنگیں, یہ ساری خوبصورت چیزیں ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے. یعنی جس چیز کے پیچھے پڑ کے تم خدا کو راضی نہیں کر رہے, جس چیز کے چکر میں پڑ کے تم نیکیاں نہیں کر رہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دن ساری چیزوں کو مٹا دیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے. تو مسافر جو ہے نا وہ ان چیزوں میں مصروف نہیں ہوتا, مسافر اپنی منزل کی طرف نظر دوڑاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو منزل ہے اور ہمارا جو آخری سٹاپ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ نیک کام میں ہے. اللہ کی رضا نیک کام میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بنائی ہے ان چیزوں میں ہم مصروف نہ ہو, بلکہ جو بنانے والا ہے اس کی طرف دیکھیں, اس کی رضا کے متلاشی بنیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم جس کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, حقیقت یہی ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. عزیزان محترم, یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآنی حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دیں, جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, بے شک زمین پہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم نے زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے. تو ان خوبصورت چیزوں میں مشغول مت ہو جانا, جو بنانے والا ہے اس کی رضا کو تلاش کرنا. اس کی رضا ملتی ہے ماں باپ کی رضا سے. سبحان اللہ, ماں باپ کو راضی کرنے سے بھی اس کی رضا ملتی ہے. ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنا ہے کہ جس سے خدا عز و جل کی رضا ہمیں مل جائے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو ہے نا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منصور فرمائے.